آج ہی ہماری کرمنل مسلینیس اپلیکیشن لگی ہوئی تھی جس کے اندر ہم نے چیلنج کیا ہے آرڈر سب آنریبل سب آرڈینیٹس کورٹس کا کہ جو ایم ایل او کے لیے بچی کو موو کرنے کی درخواست ڈینائی کی گئی تھی. اس پہ آنریبل جج صاحب نے آئی او سے پوچھا کہ کیا انہوں نے چارج شیٹ جمع کرا دی ہے, تو انہوں نے جی کرا دی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس عدالت میں کب دیں گے, تو اس نے کہا سر جیسے آپ حکم کریں گے میں آج جمع کرا دوں گا. عدالت چاہ رہی تھی میٹر کی سینسٹیوٹی کو دیکھ کے کہ اس کو اگلے دن نیکسٹ ڈے ہی رکھا جائے, مگر اکیوز کے جو کاؤنسل اپیئر ہوئے انہوں نے کہا جی ہمارے سینئر کاؤنسل آؤٹ آف سٹی ہیں, وہ 19 تک نہیں آئیں گے. اب یہ کرٹسی ہوتی ہے بیسک, اس کے اندر ہم بھی ریزسٹ نہیں کرتے ہیں بیکاز ہر ایک کو اپنا موقف رکھنے کا موقع ملنا چاہیے. تو 19 تاریخ اس کے اندر اب ہوئی, اور 19 تاریخ کو پولیس بھی اپنا چلان فائنل جو جمع کرا چکی ہے وہاں پہ وہ لے کے آئے گی تاکہ تمام تر چیزیں عدالت کے سامنے ہوں. پھر عدالت نے مزید کوئی آرڈر کرنا ہوگا تو اس میں کرکس کا صرف اتنا سا ہے کہ اس کیس کے اندر 2 آفینسز لگے ہوئے ہیں. ٹریفکنگ کا, اس کے اندر مینڈیٹری ہے لیگل ایگزامینیشن کرانا, میڈیکو لیگل ایگزامینیشن کرانا وکٹم کا, اور پھر اسی انویسٹیگیشن کے دوران 375 ایڈ ہوئی تھی جس موقع کے اوپر ایک اپلیکیشن موو کی گئی کہ جی میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کروانا ہے. وہ اب چونکہ ایم ایل او نہیں الاؤ ہوا تو پولیس نے اخذ کیا کہ شاید عدالت چاہتی نہیں ہے کہ 375 لگے. تو اس کا بہانہ بنا کے جب پروگریس رپورٹ ہمارے سامنے آئی, آئی او نے کہا کہ جی چونکہ حکم کوئی نہیں فرمایا عدالت نے صادر, تو اس لیے ہم اس کو نکال رہے ہیں سیکشن کو. تو ایک تو عدالت کے حکم کی غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے, دوسرا جو مینڈیٹری پروویژنز آف لا ہیں کہ جب آپ کوئی سیکشن لگائیں گے تو اس کے لوازمات سارے پورے کریں گے, وہ نہیں کیے ہوئے, جس کا فائدہ ایونچولی مطلب کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اکیوز آج کہہ رہا ہے کہ جی ایم ایل او نہ کروائیں, اس سے نقصان ہوگا بچی کو, یا کوئی شرم و حیا غیرت کے معاملے جو انہوں نے دلائل عدالت میں دیے تھے جو کہ بالکل غیر ضروری ہیں. میڈیکل معائنہ ہر جگہ ہوتا ہے, پراپر پروسیجر سے ہوتا ہے, اس میں سے کوئی باتیں نہیں ہوتی. وہی اکیوز کل کو بیل کی اسٹیج پہ اور ٹرائل کی اسٹیج پہ کہہ رہا ہوگا کہ سر ان کا تو کیس ہی کمزور ہے, ایم ایل او ہی نہیں ہے بچی کا. تو آپ ایسا تو نہیں کر سکتے نا کہ آپ پہلے سے ملزم کو الاؤ کر رہے ہیں اپنا ڈیفینس بلڈ اپ کرنے کا. عدالتوں کو بھی اس چیز کا خیال ہونا چاہیے اور ہے میرے خیال میں, اور ہمیں امید ہے ہمیں انصاف ملے گا یہاں سے. ایک بچی کڈنیپ ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کیا کوئی تشدد ہوا ہے؟ ایم ایل او کیا کیا بتاتا ہے؟ ایم ایل او آپ کا فزیکل ایگزامینیشن کرے گا, ایم ایل او آپ کا کیمیکل ایگزامینیشن کرے گا, آپ کے جسم کے ساتھ اگر کسی قسم کی چوٹیں ہیں, کسی قسم کے نشان ہیں, اگر آپ کو کسی اسٹیج پہ کسی قسم کی کوئی ادویات دی گئی تھیں, جو بھی دی گئی تھیں, وہ تمام تو ایم ایل او ہی بتائے گا نا. اور اچھا چوٹوں کے نشان پرانے ہیں یا نئے ہیں, کیا کوئی جلنے کا نشان ہے, گرنے کا نشان ہے, ٹیکے کا نشان ہے. آپ ایک جگہ پولیس کہہ رہی ہے, پولیس کا موقف ہے کہ یہ 363 ہے کڈنیپنگ, تو مغویہ کس حال میں رکھی گئی یہ آپ نہیں جاننا چاہتے. پھر پولیس نے خود لگایا ٹریفکنگ کا آفینس اور اس کو مینٹین کیا کہ جی فار کمپیلڈ لیبر اور کمرشل سیکس پرپز آپ کسی کو ٹرانسپورٹ اور ہاربر کر رہے ہیں, تو اس انوائرمنٹ میں بچی کی کیا فزیکل کنڈیشن ہے وہ آپ نہیں دیکھنا چاہیں گے. اچھا پھر آپ نے اس کے ساتھ لگا دیا 375, وہ آٹومیٹکلی ایم ایل او کی ریکوائرمنٹس میں آتی ہیں, ڈی این اے اور باقی چیزیں آتی ہیں. ہمارے یہاں ایک میڈیکل ایویڈنس ہوتا ہے, وہ ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ اس کو مکمل رپورٹ تیار کریں گی. میں موجود نہیں ہوں گا جب ڈبلیو ایم ایل او معائنہ کر رہے ہوں گے کہ جی یہ لکھیے اور یہ لکھیے. وہ اپنی رپورٹ دے دیجئے. اگر قانون کہتا ہے کہ ٹریفکنگ کے آفینس میں چلان پیش ہوگا ہی تب جب ایم ایل او لگا ہوا ہوگا, تو اس قانون کی خلاف ورزی میں کر رہا ہوں یا پولیس کر رہی ہے؟ یعنی کہ آپ ایک ڈیفیکٹو چلان پیش کریں گے, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ صحیح. تو سر ہم تو کیس بچانے کے لیے لوازمات پورے کر رہے ہیں نا, فارمیلٹی پوری ہو, اس میں کچھ آئے یا نہ آئے وہ سیکنڈری ہے. اس چیز کو سمجھیں, ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. وہ اسی بیسس پہ چلان فالٹی ہو جائے گا, وہ اسی بیسس پہ ہی نکل جائے گی سیکشن کی جی آپ نے لوازمات تو پورے نہیں کیے تھے. تو ہم تو اپنا کیس پرزرو کر رہے ہیں.